بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خاتم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تورات میں زنا کی سزا کیا تھی؟ یہ ہے ہمارے آج کے حدیث کے سبق کا موضوع۔ مشکوٰۃ المصابیح کتاب الحدود ہے اور 3559ویں حدیث کتاب میں اور 5ویں ہے باب میں۔ حدیث کی عبارت سماعت فرمائیے گا۔ وعن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ان اليہود جاءوا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فذکروا له ان رجلا منهم وامرأة زنيا فقال لهم رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ما تجدون في التوراة في شأن الرجم قالوا نفضحهم ويجلدون قال عبد الله بن سلام كذبتم ان فيها الرجم فأتوا بالتوراة فنشروها فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها فقال عبد الله بن سلام ارفع يدك فرفع فإذا فيها آيات الرجم فقالوا صدق يا محمد صلى الله عليه وسلم فيها آيات الرجم فأمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فرجما وفي رواية قال ارفع يدك فرفع فإذا فيها آية الرجم تلوه فقالوا يا محمد صلى الله عليه وسلم إن فيها آية الرجم ولكننا نتكاتمه بيننا فأمر بهما فرجما متفق عليه۔ معزز خاتم حضرات، آپ نے سماعت فرمایا کہ یہ روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے۔ تفصیلی حوالہ کچھ یوں ہے۔ صحیح بخاری کتاب المحاربین 37واں باب ہے کہ ذمیوں کے احکامات اور شادی کے بعد ان میں سے کوئی زنا کرے اور امام کے سامنے پیش ہو تو اس کا حکم کیا ہے۔ اور یہ حدیث صحیح بخاری میں کافی سارے مقامات پر ہے۔ حوالہ جات آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں۔ 1329، 3635، 6841، 4556، 6819، 7332 اور 7543۔ صحیح مسلم میں ایک مقام پر ہے 4437، سنن ترمذی میں ایک جگہ ہے 1436، سنن ابی داؤد میں دو مقامات پر ہے 4446 اور 49، سنن ابن ماجہ میں 2556، موطا امام مالک میں 532، مسند الحمیدی میں 713۔ تو ثابت ہو گیا کہ حدیث تو سند کے اعتبار سے بالکل صحیح ہے۔ ترجمے کی طرف بڑھتے ہیں اور حدیث مبارکہ کا ترجمہ کچھ یوں بنتا ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ یہودی آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بتایا کہ ان کے ایک مرد اور ایک عورت نے بدکاری کی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تم رجم کے متعلق تورات میں کیا پاتے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہم انہیں ذلیل و رسوا کرتے ہیں اور انہیں کوڑے مارے جاتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ یہودیوں کے سابقہ بہت بڑے عالم تھے، فرمان لگے تم جھوٹ کہہ رہے، تورات میں تو رجم کا حکم ہے۔ وہ تورات لائے اور اسے کھولا تو ان میں سے ایک آدمی نے رجم والی آیت پر اپنا ہاتھ رکھ دیا، اس سے پہلے اور اس کے بعد والا حصہ پڑھ دیا۔ سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنا ہاتھ اٹھاؤ۔ اس نے ہاتھ اٹھایا تو وہاں پر رجم کی آیت تھی۔ تو یہودی کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا عبداللہ بن سلام نے سچ کہا، اس میں رجم کا ہی حکم ہے۔ آقا علیہ السلام نے حکم دیا تو ان دونوں کو رجم کر دیا گیا۔ اور ایک روایت میں ہے انہوں نے کہا کہ اپنا ہاتھ اٹھاؤ، انہوں نے اٹھایا تو اس میں رجم کی آیت واضح نظر آ رہی تھی۔ تو وہ کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس میں آیت رجم تو ہے لیکن ہم اسے آپس میں چھپاتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے ان کے متعلق حکم دیا تو انہیں رجم کر دیا گیا۔ معزز خواتین حضرات، حدیث اپنے مفہوم کے اندر بالکل واضح ہے۔ دو تین موٹی موٹی باتیں، اور وہ یہ سب سے پہلے کہ زانی کی سزا تورات میں بھی رجم ہے اگر وہ شادی شدہ ہو، مرد ہو یا عورت۔ دوسری چیز کتمان حق بات کو چھپانا، اپنے مطلب کی آیات پڑھنا اور بعض آیتوں کو پڑھنا ان کا بعد حصہ چھوڑ دینا، یہ یہودیانہ روش ہے جو آج کے بہت سارے مسلمان بھی کر رہے ہیں۔ آیت کا وہ حصہ جو اپنے مطلب کا ہو لے لیا، باقی چھوڑ دیا۔ تو اس حدیث مبارکہ سے ہمیں کافی سارے اسباق حاصل ہوتے ہیں جن پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔
اس کے ساتھ ہی آج کے سبق سے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔